بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں آج کل کیا چل رہا ہے، اور پچھلے دنوں ایک مشہور نجی کالج میں جس قسم کا واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد جس طرح کے حالات سب کو دیکھنے کو ملے، اس کے بارے میں ہی آج ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، یہ اس ظلم کا شکار ہونے والی لڑکی کی بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ ہم بڑی مشکل سے ان سارے حقائق تک پہنچے ہیں اور ان کا نام بھی نہیں بتا سکتے، اور وہ کون رشتہ دار ہے یہ بھی نہیں بتا سکتے، مگر ان کی زبانی آپ کو یہ ساری تفصیل ہم آج بتائیں گے۔ انہوں نے ہمیں پہلی بات یہ بتائی کہ جب پوسٹ مارٹم کرنے لگے تو اس وقت ایک ایسا معجزہ ہوا کہ وہاں پر کھڑے سب لوگ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ دیکھو، ثبوت تو سب کے سامنے ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہوا وہ نہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ اسی لیے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی کہ کسی پلیٹ فارم پہ تو اس بات کو پبلک کر دیا جائے کہ کل کو کم سے کم لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ یہ بھی ہوا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں گھر میں ہی موجود تھی اور میں اس گھر میں ہی رہتی تھی اور کچھ دن تک کہیں اور گئی تھی، لیکن آج واپس آئی جب فاطمہ کا باپ اچانک سے گھر میں داخل ہوا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ حیران رہ گئے اور ہمیں لگا کہ وہ اس کو لینے کے لیے گیا ہوگا، کیونکہ فاطمہ کافی دیر سے گھر نہیں آئی تھی۔ اس نے روتے روتے جب بتایا کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ہم سب بھی خون کے آنسو رونے لگے کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا، ہمارے خاندان کی لڑکی کے ساتھ کیسے ہو گیا، اب کیا کریں گے، اور سب کچھ بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ آدھے لوگ ہسپتال چلے گئے اور آدھے لوگ گھر میں چھپے بیٹھے تھے، پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ اب بات بہت خراب ہو جائے گی، لیکن یوں کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کبھی بھی نہیں بھاگتا، اور وہ بھی تب جب اس کے سر پہ اتنی مصیبت ناچ رہی ہو۔ خیر، جس حالت میں فاطمہ کو لے کے آئے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ اس وقت اگر کوئی اس کا دشمن بھی ہوتا تو اسے بھی فاطمہ پہ رحم آ جاتا، لیکن جس نے یہ سب کچھ کیا تھا اسے رحم نہیں آیا، اور خیر فاطمہ کچھ بھی بولنے کے حالات میں نہ تھی۔ اس کے بعد کالج والوں کے ساتھ لڑائیاں، بحث، جھگڑے، نہ جانے کیا کچھ ہوا، لیکن ان ساری چیزوں کے دوران وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو گھر لے جائیں، ہسپتال میں نہیں رکھیں، کیونکہ ہسپتال میں لوگوں کا پہنچنا بڑی عام سی بات ہے، لیکن کوئی ایسے کسی کے گھر میں نہیں گھستا، اور ہم لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھا اور اس کو گھر لے گئے۔ لیکن رات تک ہم سب کی حالت بڑی عجیب تھی۔ 2-3 دن گزر گئے اور اس کے بعد ایک دن جب صبح صبح اس کے کمرے میں گئے کہ دوائی وغیرہ کھلائیں اور پانی پلائیں، کھانا کھلائیں گے، تو وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور اتنے بڑے ظلم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی، اور یا لیکن اس کی میت کے پاس ایک خط نما چیز ملی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی خط تھا یا کیا، پر اگر اس نے خط ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ خود کرنے والا اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور چھوڑ کے جاتا ہے۔ میں نے اس خط کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، اس کے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھنے دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہوں گے، اور پتہ نہیں اس میں ایسی کیا بات لکھی ہو، کیا انکشاف کیا گیا ہو جو بعد میں اس کیس کی مضبوطی میں کام آ سکے۔ اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کروا لینی چاہیے، نہیں تو بعد میں ہم پر ہی الزام لگائے جائیں گے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پر ہی الزام لگائے جا رہے تھے۔ نقصان ہمارا ہوا تھا اور ہمارے گھر کی لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا، اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ لڑکی کی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ تو بدکردار تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ آپ کے ساتھ اتنا برا ہو جائے اور پھر آپ پر ہی الزام بھی لگ جائے، آپ کو ہی قصوروار بھی ٹھہرا دیا جائے اور کوئی ساتھ نہ دے، تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے۔ کیسے ایک پل میں آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔
قسمت پلٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے برداشت کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ کالج پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اسے زیادہ پتہ بھی نہیں تھا کالج کے بارے میں، اور ایک لڑکی جو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ کالج میں نہیں آئی۔ کالج اور اسکول کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسکول کا ماحول اور ہوتا ہے اور کالج کا اور ہوتا ہے، اور لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن ابھی تو ایڈمیشن ہوئے تھے۔ یہ کوئی پرانی بات تو نہیں تھی کہ اسے کالج کے ہر کونے کا پتہ ہو، اور یا پھر آدمی کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ کیسا ہے۔ اگر وہ کسی کی باتوں میں آ گئی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ کی عمر کیا ہوتی ہے یہ تو آپ سب لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ یہ وہی عمر ہوتی ہے جس میں انسان میں کوئی اتنی عقل نہیں ہوتی۔ اس نے زندگی میں کتنے تجربے نہیں کیے ہوتے کہ اسے پتہ ہو کہ کون انسان اس ٹائم کیا سوچ رہا ہے، کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کے ہی پہچان لے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ایسی عمر میں بھی انسان معصوم ہی ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ ہمارے گھر میں تو صفِ ماتم بچ چکی تھی، لیکن ہم لوگ ابھی یہ بات باہر بھی نہیں نکال سکتے تھے، لیکن یہ مشورہ ٹھیک تھا کہ پوسٹ مارٹم کروا لینا چاہیے۔ پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے گھر سے لے جانا بھی بہت ہی مشکل کام تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم پہ نظر رکھ رہا ہو یا کوئی پیچھا کر رہا ہوتا۔ لوگ ہمارے سے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں، اور اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان اسٹوڈنٹس کی جو احتجاج کر رہے تھے۔ وہ واقعی اچھے لوگ تھے جو اپنی اسٹوڈنٹ کے لیے انصاف مانگ رہے تھے، لیکن ابھی ان تک بھی یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ احتجاج کے دوران بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور کوئی جان سے بھی چلا گیا۔ یہ تو سن کے ہی خوف آ رہا تھا کہ اس بیچارے کا کیا قصور تھا۔ اس کے گھر والے بھی تو ہمارے جیسی صورتحال سے ہی گزرے ہوں گے۔ خیر، کسی طرح گاڑی کا انتظام کیا اور ایک پوسٹ مارٹم والے سینٹر کا پتہ کیا جو پرائیویٹلی یہ کام کرتے تھے۔ وہاں پر جانے کا ارادہ کیا، اور جب راستے میں جا رہے تھے تو میں اسی گاڑی میں تھی جس میں فاطمہ تھی۔ اب وہ اس دنیا میں تو نہیں تھی، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن سوچ رہی تھی کہ بیچاری کے ساتھ اتنا برا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ نارمل اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اچھی اسٹوڈنٹ تھی، ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی اور اچھے نمبرز لیتی تھی۔ اسے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کا بھی بہت شوق تھا، اور وہ بہت اچھی اسپیچ کیا کرتی تھی۔ اس کے بولنے کی اسکل بہت اچھی تھی اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شاید اپنے ہی کنویں کی مینڈک تھی۔ پڑھائی میں بھی اچھی تھی اور ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج کل یہ دنیا کتنی بری ہو چکی ہے، اور اچھے لوگوں کے لیے تو یہ دنیا ہی دوزخ بن گئی۔ یہاں پہ اگر رہنا ہے تو آپ کو خود بھی سمجھدار، بلکہ میں کہوں گی کہ چالاک بننا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ میرا شوہر بھی بیٹھا تھا اور اچانک سے اس کا موبائل بجا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ اسی معاملے میں کوئی خبر ملی ہے، رکو میں بات کر لوں۔ اس نے جب بات کی تو مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں صرف ایک ہی طرف کی باتیں سن سکتی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ جو آس پاس میں CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیج بھی مل گئی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا فائدہ، وہ فوٹیج تو غائب کروا دی جائے گی۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، ابھی وہ فوٹیج میرے فون پہ موصول ہو جائے گی۔ میرا شوہر اسی طرح کا آدمی تھا، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی کنیکٹ ضرور تھا۔ یہ کام اس کے ذمہ لگا دیا گیا تھا کہ اس نے اس معاملے پہ نظر رکھی۔ فاطمہ کے گھر والے تو بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے تحت بھی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر ہم لوگ مدد نہ کرتے تو پھر رشتہ دار کس کام کے؟ ویسے تو رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے معاملوں پہ ہنستے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کس قسم کی ویڈیو ہوگی، کیا ہوگا؟ اس ویڈیو میں تو کہنے لگا کہ کیا ہوگا، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مت دیکھیے گا، تو اس نے کہا کہ کسی میں بھی دیکھنے کی ہمت نہیں، لیکن میں اس ویڈیو کو سنبھال کے ضرور رکھوں گا۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ میں نے بھی ایک ثبوت اکٹھا کر لیا۔ جب میں نے اسے ہلکا سا بتایا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کی امی ابو کو کسی کا فون آیا تھا، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے سے دستبردار ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ
ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ معاملہ کتنا خراب ہے، اسی لیے میں اپنی طرف سے یہ ساری کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ پھر یہ سب کچھ تم کس کو بتاؤ گی؟ تو میں نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پہنچا ہی دوں گی۔ دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے پاس 2 اہم ثبوت تھے۔ ایک اس CCTV کیمراز کی فوٹیج، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ جس جگہ پر فاطمہ کھڑی تھی وہاں پر تو CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے، مگر جس کمرے میں اسے لے جایا گیا تھا شاید وہاں پر CCTV کیمراز نہیں تھے۔ مگر میرے شوہر کو خبر ملی تھی کہ وہاں پر بھی ایک کیمرہ تھا۔ وہ آدمی یہی سوچ کے وہاں گیا کہ شاید ادھر کیمراز نہیں ہوں گے، مگر کالج کے ہر کمرے میں کیمراز لگوانا کالج والوں کا کام ہے۔ اگر انہوں نے کوئی کیمرہ بند کیا ہوا تو اس کے لیے انہیں کو جواب دہ ہونا تھا۔ وہ فوٹیج میرے شوہر کے نمبر پر آ جانی تھی اور اس کے ہاتھ میں آ جاتی، اور میرے پاس بھی وہ کاغذ تھا جو فاطمہ کی میت کے پاس سے ملا تھا۔ اب نہ جانے اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ ابھی ہم لوگ پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہے تھے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ ہماری پہلے ہی بات ہو گئی تھی پوسٹ مارٹم سینٹر والوں سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لے آئیں، ہم لوگ آتے ہی آپ کی مدد کر دیں گے۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو عجیب قسم کی بات سننے کو ملی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کے ہم سب حیران رہ گئے کہ ابھی تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ لے آئیں تو مدد کر دیں گے۔ آپ کو پہلے بھی تو پتہ تھا کہ معاملہ کون سا ہے، تب آپ لوگوں نے ہماری مدد کرنے کی حامی بھری، بلکہ ایکسٹرا پیسے بھی مانگے، اور ہم پیسے دینے کو بھی تیار ہیں، اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فاطمہ کے گھر والے تو غم سے نڈھال تھے۔ میرا شوہر ہی ان سے بات کر رہا تھا، اور وہ بات کرنے میں کافی اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چاہے کروڑوں روپے دے دیں، لیکن ہم اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کرنا ہی نہیں۔ میں نے بھی لڑنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، عین ٹائم پہ آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تب میرے شوہر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ لوگ یا تو بک چکے ہیں اور یا پھر کسی نے ڈرا دیا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، ایک اور جگہ کا پتہ ہے مجھے، وہاں چلتے ہیں۔ ہم لوگ حیران تھے کہ ان لوگوں کو اچانک کیا ہو گیا، شکلوں سے بھی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ مصیبت ایک ایسا رخ اختیار کر لے گی۔ پتہ نہیں کس کس نمبر سے کیسی کیسی کالز آ رہی تھی۔ کچھ لوگ سوال کر رہے تھے اور کچھ لوگ تصدیق کرنے میں لگے تھے۔ سب کو یہ جاننا تھا کہ فاطمہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن ہم سب نے ایک لائحہ عمل بنایا تھا کہ ابھی ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ جو دوسری جگہ تھی ان لوگوں کو بھی اس معاملے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت سائڈ پہ بیٹھے تھے، اور ابھی یہ بات ہوئی اتنی پرانی تو نہیں تھی۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور لڑکی کا نام بھی غلط لکھوایا اور کہا کہ پوسٹ مارٹم کروانا ہے۔ وہاں پر ایک ہی بوڑھا آدمی موجود تھا۔ ہم لوگ اس سے جھوٹ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کہیں اور سے آئے ہیں، اور لڑکی کا نام بھی غلط لکھوایا، یہاں تک کہ اس کے باپ کا نام بھی غلط لکھوایا۔ لیکن وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کسی عورت کو فون کیا اور پوسٹ مارٹم کا عمل شروع کرنے کی بات ہوئی۔ اتنے میں CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی میرے شوہر کے پاس آ گئی۔ اس نے کہا کہ پہلے تم دیکھو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتی، میری بھی تو کچھ لگتی تھی، میرے سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ تم بس مجھے دیکھ کے بتا دو کہ اس ویڈیو میں ہے کیا، تم نے خود ہی تو مجھے ویڈیو دیکھنے سے منع کیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات ابھی کسی کو بتانا نہیں۔ ہم لوگ ایک سائٹ پہ چلے گئے اور اس نے CCTV کیمرے کی فوٹیج نکال کے میرے سامنے پیش کر دی۔ وہ خود بھی سائٹ پہ ہو گیا اور میں ایک سائٹ پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ CCTV کیمراز کی فوٹیج زیادہ کلیئر نہیں ہوتی، لیکن جس انسان سے آپ کا تعلق ہو، جو آپ کے خاندان کا ایک حصہ ہو، آپ اس کو دور سے بھی پہچان لیتے ہیں۔ میں نے بھی پہچان لیا تھا، اور وہ اپنی ہی فاطمہ تھی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ آرام سے وہاں سے گزر کے جا رہی تھی جب اس آدمی نے اسے خود روکا اور پھر اس کے ساتھ کوئی بات کرنے لگا۔ فاطمہ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ بھی تھی، اور شاید اس لیے کہ وہ ایک با اخلاق لڑکی تھی۔
اور اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی۔ پھر وہ دوسرا آدمی کہیں چلا گیا اور فاطمہ کھڑی ہو کے انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کی فوٹیج لمبی تھی جس میں وہ بس کھڑی ہو کے انتظار کر رہی تھی۔ اس بیچ اس سے ایک لڑکی ملنے کے لیے آئی جس نے اسی کی طرح کا یونیفارم بھی پہن رکھا تھا۔ 2-4 منٹ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ فاطمہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے کی تیاری میں تھی کہ جب وہ گارڈ پھر سے وہاں آ گیا۔ پھر کوئی بات ہوئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ مجھے لگا کہ ابھی فوٹیج آگے بھی ہوگی، لیکن آگے فوٹیج نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فوٹیج تو آدھی ہے، لگتا ہے ان لوگوں کو بھی ڈرا دیا گیا ہے۔ میرے شوہر نے فوراً بات کی اور کہا کہ تمہیں پوری فوٹیج بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ تم نے مجھ سے اس کام کے پیسے لیے تھے جبکہ تمہیں پیسے بھی نہیں لینے چاہیے تھے۔ آپ تو کم سے کم نیکی کر رہے ہو تو پوری تو کرو۔ اس آدمی نے آگے سے کوئی بدتمیزی کی اور اس کے بعد بات کاٹ دی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ آدمی بھی لگتا ہے کہ بک گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی وہ پوری ویڈیو دکھا دی کیونکہ اس میں ایسا ویسا تو کچھ تھا نہیں۔ ہم دونوں نے جب مل کے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ زرینہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ فوٹیج جیسی لگ رہی تھی کہ جیسے فاطمہ خود اس آدمی سے پہلے بات کر رہی تھی، اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں باتیں کر رہی تھی، اور پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور فاطمہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس بات کو بہانہ بنا کے، اس فوٹیج کو بنیاد بنا کے وہ لوگ ہمارے گھر کی لڑکی پر الزام بھی لگا سکتے تھے کہ یہ خود اس کے پیچھے گئی تھی۔ معاملہ بہت خراب ہو گیا۔ اسی طرح ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہر انسان، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، کسی نقطے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں غلطی لڑکی کی تو نہیں تھی، اور اگر لڑکی کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی اس کی غلطی بنا دی جاتی ہے۔ یہاں پہ تو معاملہ کلیئر نہیں تھا۔ اگر فاطمہ نے تب بھی یہ بات اس کے حق میں جانے والی نہیں تھی۔ ایک تو خود گناہ ہے، دوسری بات یہ کہ لوگ اس بات کو یہ رنگ بھی دے سکتے تھے کہ شاید وہ خود ہی غلطی پہ تھی اور پھر اس نے شرمندگی میں آ کے خود لی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے بھی افسوس ہی ہوگا کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ انسان کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو اس کی قسمت کا لکھا بنا دیا جاتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی سزا ہے۔ میرے یہاں بھی اولاد نہیں تھی، جبکہ شادی کو کافی سال ہو گئے تھے اور میں فاطمہ کو ہی اپنی بیٹی سمجھتی تھی کیونکہ وہ ہمارے گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی۔ مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کوئی گناہ کیا ہے، اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے، تبھی اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی۔ اللہ کو ماننے والی باتیں کریں سب لوگ، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ اس کی سزا نہیں ہوتی، وہ اس کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ لیکن لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جب خود پہ پڑتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بس مشکل وقت ہے، امتحان ہے۔ خود پہ پڑے تو امتحان ہوتا ہے، اور کسی اور پہ مصیبت پڑ جائے تو اس کو اس کی سزا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی گھٹیا دنیا اور زمانے میں جی رہے ہیں، اور اسی زمانے میں ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ پوسٹ مارٹم کا عمل تو شروع ہو چکا تھا، وہ تو ہمیں پتہ تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اس عورت اور اس مرد کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں گی۔ جب ہم لوگوں نے یہ آوازیں سنی تو ہم لوگ بھی اندر جانا چاہتے تھے، پر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ باہر آئے اور ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ پوسٹ مارٹم ہو گیا اور رپورٹ بھی ابھی آپ کو لکھ کے دے دیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں خبریں مشہور ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ جی ایسی بات ہے، لیکن ہم لوگ مجبور تھے، کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جس دروازے پہ جاتے وہ دروازہ بند تھا۔ پیسے دینے کی بھی کوشش کی جبکہ ہم لوگ خود مظلوم ہیں، پھر بھی ہم لوگوں نے رشوت دینے جیسا کام کیا کہ چلو ہمارا کام ہو جائے، لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو کیا بتائیں کہ لوگوں کے ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں کہ اب انسانیت کے اوپر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا، اس لیے جھوٹ بول کے کام نکالنا پڑا۔
وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا، آپ نے اچھا کیا۔ شاید ہم لوگ آپ کی مدد نہ کرتے، لیکن اب اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات تو سمجھ ہی گئے کہ جن لوگوں نے بھی آپ کی مدد نہیں کی نا، وہ سب کے سب اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا کہ کیوں، ایسا بھی کیا ہوا، اور آپ لوگ جو چلا کیوں رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ روتے چلاتے نہیں تو اور کیا کرتے، ایک کم عمر معصوم لڑکی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کو کچھ اور بھی پتہ چلا ہے؟ تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں، ہمیں اور بھی کچھ پتہ چلا ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لڑکی کی ماں باپ کو نہیں بتائیے گا، مجھے ہی بتا دیں۔ تب انہوں نے ایسی بات بتائی کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، میری حالت بھی غیر ہونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، میں بھی پاگلوں کی طرح رونا چاہتی تھی اور چلانا چاہتی تھی۔ یہ کوئی کسی اور کی خبر بھی ہوتی تو تب بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہ تو ہمارے گھر کی بات تھی، اور فاطمہ کو تو میں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں، اور شاید میں بتا بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جو بنیادی رپورٹ آپ لوگوں کو ملی اور ہسپتال والوں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، اور وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ نہ صرف وہی ظلم اور غلط کام ہوا بلکہ اس سے تشدد بھی کیا گیا، وہ بھی بہت ہی برے طریقے سے۔ یہ خبر سن کے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ کسی دن ایسا ہوگا۔ وہ لڑکی جس کو ہم اونچی آواز میں ڈانٹتے بھی نہیں تھے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، اور اب ہم لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یہ بات اس کے ماں باپ کو نہیں بتانا، پہلے ہی ان پہ کیا کچھ نہیں گزر رہا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اور میرے دماغ میں وہ خط آیا جس کو میں وہاں سے اٹھا کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو بھی تو دیکھوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جب خط کھولا تو سمجھ آ گئی کہ رائٹنگ فاطمہ کی ہی تھی۔ اس خط کے اندر جو لکھا تھا وہ پڑھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، کہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ تو اس سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اصل ڈراپ سین تو اب ہونے والا تھا، کیونکہ فاطمہ نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اس کالج کے جو مالک ہیں، جو ایک عورت ہے، اس کے بیٹے نے مجھے اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دی اور میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی جیسے کہ اس عمر میں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ کوئی لڑکا ان کی طرف پیش قدمی کرے تو وہ بدتمیزی سے اس کو دو چار باتیں سنا دیتی ہیں۔ فاطمہ نے لکھا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، جبکہ مجھے میری ایک اور دوست نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بڑا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں خرید سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا وہ شاید اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ نہیں لکھا تھا کہ میں جینا نہیں چاہتی یا میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، پر اور یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کیسے کیسے دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ میں تو ان کو پراؤڈ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ وہ مجھ پہ فخر کریں۔ ایک اولاد کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑا خواب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پہ فخر کریں، چار لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کریں کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ لیکن اب میرا نام لیتے ہی ان لوگوں کو ذلت کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ میں اس سب کی وجہ ہوں، اور میں وجہ کیوں بن گئی؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ بس اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں یا میں لگی ہوں۔ لیکن یہ تو اصل کہانی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دیا، اور اس نے وہ کاغذ بھی اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، یہ خط بھی ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج بھی ہے، لیکن وہ شاید ہمارے کام کی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں آدھی ہی بھیجی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ ہمیں دھمکا رہے ہیں اور ہمارا بیان بدلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک یہ سب کچھ آپ لوگوں تک پہنچے گا تب تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ ہی کہیں غائب کروا دیا جائے اور ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے۔
یا ہماری ہی زبان سے یہ اگلوا دیا جائے کہ ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں اور ہماری بیٹی نے لی۔ کوئی بھی بات جو سامنے آئے وہ چھوٹی ہی ہوگی، کیونکہ جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ بات ایک چھوٹے سے معمولی سے سیکیورٹی گارڈ، ڈرائیور اور ایک لڑکی کے ساتھ جو ہوا، اس سے بہت اوپر کی گیم ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور نہ جانے یہ سب کچھ کہاں جا کے رکے گا۔ آخر میں پھر سے ہی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو گھر بیٹھے ہیں۔ آپ مدد کر سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور اس مدعے کو تازہ رکھیں تاکہ یہ کہیں دب نہ جائے، اس فائل کو کہیں کوڑے میں نہ پھینک دیا جائے۔ ہمیں اس وقت آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں اور میری اصلی پہچان سامنے آ گئی تو میرے لیے بھی مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے نہ تو میں نے اپنی اصل پہچان آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے اور نہ ہی اپنے گھر کی لڑکی کا اصل نام آپ لوگوں کو بتایا۔ باقی آپ لوگ اگر اور کچھ نہ کر سکیں تو ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔